بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق معزز والدین، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورک فار ڈے 5 میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے تنوع اور رواداری۔ تنوع سے کیا مراد ہے؟ اس کو ڈائیورسٹی کہتے ہیں۔ ڈائیورسٹی کا مطلب ہے کسی بھی ایک جگہ پر مختلف قسم کے لوگوں کا رہنا یا لوگوں کی موجودگی۔ لہذا رواداری سے مراد ان مختلف لوگوں کا ایک دوسرے سے احترام سے پیش آنا، ایک دوسرے کے خیالات کا احترام کرنا، رائے کا احترام کرنا۔ اسی کو ہم وضاحت کے ساتھ پڑھنے سے پہلے بیٹا آپ کی بک کے پیج نمبر 8 پہ اس نے آپ کو اس چیپٹر کا سیکنڈ ہاف شروع کیا ہے، اور وہاں پہ اس نے آپ کو چند چیزیں دی ہیں کہ پہلے اس نے کیا کہا ہے، حاصلات تعلم۔ جس طرح چیپٹر کے آغاز میں بیٹا اس نے آپ کو دیا تھا کہ یہ باب پڑھنے کے بعد آپ کس قابل ہو جائیں گے، بچے جو ہیں وہ کون کون سی چیزیں لرن کر لیں گے۔ تو یہاں بھی اس نے ہمیں بتایا ہے کہ باب کے آخری آدھے حصے میں بچے کس کس قابل ہو جائیں گے۔ پہلی چیز تنوع کے بارے میں جان سکیں گے، اس کی تعریف کے بارے میں پہچان سکیں گے کہ تنوع کی تعریف کیا ہے، اور معاشرے میں مختلف گروہوں کی اہم خصوصیات کی نشاندہی کر سکیں گے۔ اسی طرح معاشرے کی خوشحالی میں تنوع کا کیا کردار ہے۔ پھر رواداری کی تعریف سیکھ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی اور ثقافتی فرق قبول کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی سے رہنے کی اہمیت کو جان جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس حصے میں ہم یہ بات جانیں گے کہ امن کیا ہوتا ہے اور تنازع کیا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیٹا آپ لوگ جو بات سیکھیں گے وہ کیا ہے کہ تنازعات جو ہیں ان کا حل کیسے نکالا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کسی معاشرے میں رہتے ہیں، وہاں پہ رہنے کے جو تمدنی اصول ہیں، جو روزمرہ زندگی کے آداب ہیں، باب کے اس حصے میں ہم وہ آداب کے حوالے سے پڑھیں گے۔ لہذا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ تنوع کی تعریف سیکھ سکیں گے۔ تو آپ کی بک کے پیج نمبر 7 پر اس نے بیٹا آپ کو دیا ہے کہ پاکستان میں مختلف رنگ، نسل، مذہب، زبان اور علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ایک ساتھ کئی جگہ دیکھا گیا اور ایک جگہ رہتے بھی ہیں۔ پاکستان کی طرح دنیا کے کم و بیش ہر ملک میں مختلف نسلوں کے، مختلف رنگوں کے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف علاقوں کے لوگ آباد ہوتے ہیں، اور یہ سب لوگ جو ہیں وہ مل کر مشترکہ خصوصیات کی بنا پر زندگی گزارتے ہیں۔ جس طرح اگر ہم بات کریں پاکستان میں اسلام آباد میں کیا ہے کہ مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، ہمارے لاہور میں کئی طرح کے لوگ موجود ہیں۔ اسی طرح امریکہ جو ہے، کینیڈا، اسپین، نائجیریا، سنگاپور وغیرہ، ان تمام ممالک میں لوگ
مختلف نسلوں کے ہیں اور مختلف رنگوں کے بھی ہیں۔ اسی وجہ سے جب یہ لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو یہ اکٹھے رہنے کی وجہ سے آپس میں مشترکہ میل جول پیدا کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کے مختلف چیزوں کا احترام کرتے ہیں، اور جب یہ ایک دوسرے کے روایات، ایک دوسرے کے تصورات، ایک دوسرے کے مذہبی امور جن کے احترام ایک دوسرے پر لازم ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ رواداری۔ تو بیٹا میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی تعریف اس کی لکھی کہ لوگوں کا رنگ، نسل، مذہب، زبان اور علاقے کے لحاظ سے مختلف ہونا یہ کیا کہلاتا ہے؟ تنوع۔ لیکن ان مختلف لوگوں میں جب ایک معاشرہ کریٹ ہو جاتا ہے تو معاشرے میں مختلف عقیدوں، مختلف لوگوں، مختلف نظریات اور مختلف رویوں کا احترام کرنا رواداری کہلاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں رواداری کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں بھی رہتے تھے، پھر مدینہ میں گئے تو وہاں پہ بھی مختلف قبائل کے لوگ موجود تھے۔ کچھ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، کچھ لوگ اسلام قبول نہیں کیے ہوئے تھے، لیکن ان سب کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ ان کے رویوں کا، ان کی باتوں کا احترام کیا، ان کے ساتھ رواداری کا رویہ اختیار کیا، جس کی مثال آپ کی بک کے پیج نمبر 8 پہ اس نے دی ہے کہ ایک بچہ جس کا نام حسن ہے وہ اسلام آباد میں رہتا ہے۔ اسلام آباد نہیں کہنا، اسلام آباد، یعنی یہ دو الگ الگ الفاظ ہیں، اور اس کے ابو سرکاری ملازم ہیں۔ حسن کے خاندان کی طرح اور بھی بہت سے خاندان یہاں رہتے ہیں، شام کو سارے بچے ایک ہی پارک میں آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، مل جل کر کھیلتے ہیں، اور اس کے فرینڈز میں، اس کے دوستوں میں جو 3 سے 4 لوگ اور ہیں وہ کون ہیں؟ مائیکل ہے، انجلی ہے، ہرجیت سنگھ ہے اور یویان ہے۔ اب یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، یعنی وہ اپنے اپنے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس کی دوستی کی وجہ سے وہ سارے بچے کیا کرتے ہیں؟ وہ سب لوگ عید کے موقع پر حسن کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح کیونکہ یہ حسن کے لیے عید، وہ ایک مسلمان بچہ ہے تو اس کے لیے عید کا موقع جس طرح ہمارے لیے عید کا موقع انتہائی خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو ہم سب لوگ ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے کا جو ہے وہ محبت سے پیش آتے ہیں، احترام کرتے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ان لوگوں کے مختلف تہوار آتے ہیں، جیسے عیسائیوں کا کرسمس ہے، اور اسی طرح ان کا دیوالی ہے، بیساکھی ہے اور سپرنگ فیسٹیول ہے، تو حسن بھی ان کے گھر جاتا ہے، سب ایک دوسرے کی خوشیوں کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ تو اس طرح کیا ہے کہ اسلام آباد کی طرح دنیا میں اور بھی بہت سے ایسے شہر موجود ہیں، جگہ موجود ہیں جہاں مختلف رنگوں کے، مختلف نسلوں کے، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے، مختلف عقیدوں سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں۔ تو جب یہ معاشرے میں رہنے والے لوگ الگ الگ خصوصیات، الگ الگ خوبیاں، ان سب کے مالک ہونے کے باوجود ملک میں ایسے لوگوں میں جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ امن کی فضا پیدا ہوتی ہے، تو اسے کیا بولا جاتا ہے؟ یہ آپس میں رواداری کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اب جب یہ سب لوگ آپس میں رواداری سے رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ میں نے ابھی لفظ بولا ہے، امن کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ امن سے کیا مراد ہے؟ امن کے معنی کیا ہے؟ سکون۔ اور اگر ایک معاشرے کے تمام لوگ آپس میں سکون کے ساتھ، صلح صفائی سے اور ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے، ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے، سکون کی فضا قائم کرتے ہوئے آپس میں رہتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ معاشرہ بڑا پرامن ہے، یہاں کے لوگ بڑے پرامن ہیں، وہ بڑے پرسکون رہتے ہیں۔ لیکن جہاں مختلف لوگ رہتے ہیں وہاں کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمیں کسی کی بات اچھی نہ لگے،
کسی کے الفاظ یا کسی کی کوئی رائے اچھی نہ لگے تو ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ اختلاف کرتے ہیں۔ جب ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں تو کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ تنازع پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی بات دوسرا کوشچن ہمارا کیا ہے؟ تنازع کسے کہتے ہیں؟ جب کسی کی رائے، کسی کی بات یا کسی کے الفاظ ہمیں اچھے نہ لگیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تنازع۔ اور یہ کیا ہوتا ہے؟ جب تنازع جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، کب جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے تو امن تباہ ہو جاتا ہے۔ لہذا تمام قسم کے جو اختلافات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے، امن کی فضا قائم کرنے کے لیے ایک ہی رستہ ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ بات چیت کا ذریعہ، مذاکرات، جسے ہم بڑے لیول پہ بولتے ہیں۔ اپنے لیول پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ بات چیت کرتے ہیں، جس سے ہم دوسروں کے رویوں کے بارے میں سوچتے ہیں، دوسرے ہمارے رویوں کے بارے میں اپنے معیار کو قائم کرتے ہیں۔ پھر سے کیا ہوتا ہے کہ جب روزمرہ زندگی میں ہمارے رویے انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی سوچ، ایک دوسرے کے تصورات کو جاننے کے بعد آپس میں پرسکون زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی کے بارے میں منفی رویہ رکھتے ہیں تو ہم اسے ہمیشہ غلط ہی سمجھیں گے، ہمارے اس رویے سے تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں۔ مثبت رویہ دوسروں کے بارے میں مثبت رائے، اچھی رائے، سوچ، اچھی تصور پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر ایک بندہ جو ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق ایک کام کرتا ہے جو دوسروں کو برا لگتا ہے، حالانکہ وہ اس نے کام کیا کیا ہے؟ اس نے کام یہ کیا ہے کہ جس سے دوسروں کا فائدہ ہوتا ہے، جبکہ جو سوچنے والا ہے اس کے ذہن میں اگر نیگیٹو تھنکنگ ہے تو اس کے لحاظ سے وہ دوسروں کا نقصان کر رہا ہے۔ جس کی مثال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، تو ہوا کیا؟ ایک درخت کے نیچے ایک شخص نے ایک میخ لگا دی، ایک جانور باندھنے کے لکڑی کو زمین میں دبا دیا، اور اس نے نیت کیا رکھی، اس نے سوچ کیا رکھی؟ پازیٹیو سوچ رکھتے ہوئے اس نے وہاں پہ لگائی کہ لوگ پیدل سفر کرتے ہیں، یہاں چھاؤں میں کوئی بھی شخص اپنے جانور کو باندھ کے، یہ درخت کی چھاؤں بڑی اچھی ہے، وہ یہاں پہ آرام کر کے پھر اپنے سفر کو جاری کر سکتا ہے۔ دوسرا شخص آیا، اس نے آ کے اس کو اکھاڑ دیا۔ اب نیت اس نے بھی اچھی رکھی، تھنکنگ اس کی بھی پازیٹیو تھی۔ کیا تھی؟ کہ یہاں پہ کوئی مسافر آئے گا، اس کو یہاں پہ ٹھوکر لگے گی، وہ گر سکتا ہے، اس کے جانور کو اس کے ٹھوکر کھانے سے زخم لگ سکتا ہے، لہذا اس نے اس کو اکھاڑا اور پھینک دیا۔ تو اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق ان دونوں کو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ تو دیکھیں، ایک نے وہی کام کیا، دوسرے نے اس کام کو وہاں سے ہٹا دیا، دونوں اپوزٹ ورکنگ ہے لیکن دونوں کی تھنکنگ پازیٹیو ہے۔ اسی طرح بیٹا، جب ہمارے رویے مثبت ہوں گے، جب ہم کسی شخص کی بات کو پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ سوچیں گے تو ہمارے درمیان تنازعات کبھی بھی پیدا نہیں ہوں گے۔ ہم جب ایک دوسرے کے رویوں کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کی باتوں کو پازیٹیولی سوچنے کے بعد پھر ہم اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہمارے درمیان جھگڑا، تنازع پیدا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا ان تنازعات کے حوالے سے آپ کی بک میں ہے کہ ہم اپنے رویوں میں بہتری لا کر تمام تنازعات، تمام معاملات کو حل کر سکتے ہیں، خواہ وہ گھریلو سطح کے ہوں یا محلے کی سطح کے۔ ہم میں سے کوئی بھی لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا۔ زیادہ تر لوگ تنازعات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ امن کی فضا قائم ہو۔ یہ ہم لوگ جو آپس میں اکٹھے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے
کہ کبھی کسی نے اگر ایک وقت میں زیادتی بھی کر لی تو ہم اس کو بیئر کر جاتے ہیں، ہم اس کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں کہ اس کے پہلے نیکیوں کو ذہن میں لاتے ہوئے ہم کہتے ہیں وہ بندہ ٹھیک ہے، آج غلطی سے اس سے ہوگی۔ اسی طرح تنازعات لمبے عرصے تک موجود رہیں تو کئی قسم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپس کے تنازعات ختم کر کے امن و امان سے رہیں، پرسکون زندگی گزاریں اور اختلافات کو دور کر کے مثبت رویے اختیار کریں، اور جب ہم ایسا کریں گے تو ہم کیا ہوں گے؟ ایک اچھے شہری۔ اختلافات کو دور کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جو میں نے آپ کو بیان کیا وہ کیا تھا کہ تنازعات کو ختم کرنے کا طریقہ بات چیت ہے۔ دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوا ہے، ان دو لوگوں کو غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کے بعد ان کو سامنے بٹھائیں، آپ ان دونوں کی بات سنیں، آپ کو ڈیفینیٹلی دونوں میں محسوس ہو جائے گا کہ ان میں سے زیادتی کس نے کی ہے اور برداشت کس نے کیا ہے۔ لہذا دونوں کی بات سننے کے بعد آپ ان کے بارے میں پازیٹیو رائے رکھتے ہوئے ایک فیصلہ کریں۔ جس نے کی ہے زیادتی اس کو سمجھائیں کہ بیٹا دیکھیں آپ نے یہ کیا ہے، اور جس نے اس چیز کو بیئر کیا ہے اس کو اپریشیٹ کریں کہ آپ نے بہت اچھا کیا، بجائے لڑنے کے آپ نے اس سے معذرت کی، اسے کہا بھائی یہ ایسا نہیں ہے، ہمیں لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، ہمیں بیٹھ کے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ لہذا تو تنازعات کو ختم کرنے کا حل کیسے ممکن ہوا، جو ہمارا آخری سوال ہے آج کے ڈے کا، کہ بات کرنا کسی بھی مسئلے کے حل کی طرف سب سے پہلا قدم ہے۔ جب آپ اس سے بات کرتے ہیں ڈیفینیٹلی اب وہ پرسکون ہے، اب وہ اپنی تھنکنگ پازیٹیو رکھے ہوئے آپ کو پوری بات کرتا ہے۔ ہم اپنی سوچ اور احساسات کو مناسب الفاظ میں بیان کر کے بات چیت کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اس طرح سب سے پہلے دوسرے شخص کی بات توجہ سے سنیں، اسے بات مکمل کرنے کا موقع دیں۔ اب کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ اکثر ہم لوگ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو بیٹا ہمارے میں ہر کوئی چاہتا ہے بس میں ہی بولوں، یہ غلط ہے۔ ہمیشہ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ دوسرے کی بات سنیں، جب دوسرا اپنے الفاظ اپنی بات پوری کر لے، مکمل کر لے، تو اس کے بعد کیا کریں؟ آپ اس کے الفاظ کا اس کو پازیٹیو جواب دیں، جس سے کیا ہوگا؟ اس کو اس جواب کے سننے کے بعد اطمینان ہوگا، وہ پرسکون ہو جائے گا اور وہ اپنی بات میں کی ہوئی کوئی بھی غلطی جو ہوگی اس پر معذرت کرے۔ لہذا جب آپ کسی کی بات سنیں گے تو پھر ہی آپ اس کی بات کے مطابق اس کو آرگومنٹ، اس کو دلائل پیش کر سکیں گے۔ تو بیٹا سب سے پہلا کام کیا ہے کہ جب آپ نے دوسرے کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے تو پہلے اس کی سننی ہے، بعد میں اپنی بات سنانی ہے۔ پھر جو سب سے عام بات، ہم آدھی بات سنتے ہیں اور اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں، غلط۔ بہترین کیا ہے کہ آپ دوسرے کی بات سنیں، اس کو پراپر انداز سے سمجھیں اور اس کے بارے میں وہ تھنکنگ رکھیں جس سے آپ لوگوں کے درمیان معاملات بہتر ہونا شروع ہوں، نہ کہ معاملات جو ہیں وہ بگڑنا شروع ہوں۔ اگر آپ خود تنازع کو ختم نہ کر سکیں، آپس میں بات چیت کرنے کے بعد آپ دو لوگوں کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے، کوئی جھگڑا ہوا ہے، تو آپ نے اس تنازع کو ختم نہیں کیا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے دوست یا بھائی جس نے میرے سے لڑائی کی ہے اس سے ڈائریکٹ بات کروں گا تو وہ دوبارہ سے غصے کا اظہار کرے گا، تو آپ کسی تیسرے شخص کو ثالث بنا کر اس کو ایز اے جج جو ہے وہ اپنے درمیان لے آئیں، اور ثالث کا فیصلہ خوش دلی سے، چاہے وہ آپ کے خلاف ہی کیوں نہ کرے، آپ اس کو خوش دلی سے قبول کریں، کیونکہ جب فیصلہ ہم ثالث سے کرواتے ہیں تو اس کے فیصلے کا احترام کرنا ہم پہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں بیٹا، سب سے پہلی چیز آج جو ہم نے پڑھی، یہ کامن سی باتیں ہیں کہ ہمارے ہر محلے میں، ہر معاشرے میں، ہر شہر میں، حتیٰ کہ ہر گلی میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم یہاں پہ لاہور میں جو بات کریں تو ہمارے محلے میں پٹھان بھی رہ رہے ہیں، وہاں پہ
پشتو بولنے والے پٹھان بھی ہیں، اردو بولنے والے بھی ہیں، ہمارے ساتھ پنجابی بھی رہتے ہیں، کچھ اردو سپیکنگ لوگ ہیں، یا کوئی ہو سکتا ہے ایک دیہاتی ہو جو سرائکی بھی بولتا ہو، یا ایسے علاقے کا شخص ہو جو سندھی بھی بولتا ہو. تو ہم سارے ایک ہی گلی میں، ایک ہی بازار میں رہنے کے ساتھ ساتھ کیا ہم ایک دوسرے سے جھگڑیں گے؟ نہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کے رویوں کا احترام کریں گے. تو ہم سب کا، مختلف لوگوں کا اکٹھے رہنا کیا کہلاتا ہے؟ تنوع. جب ہم ایک دوسرے کی باتوں کا احترام کرتے ہیں تو ہم نے کیا بات سیکھی؟ ہم رواداری کا اظہار کر رہے ہیں. جب ہم رواداری کا اظہار کر رہے ہیں تو ہم سب لوگ کیا رہ رہے ہیں؟ امن کے ساتھ رہ رہے ہیں. لیکن جیسے ہی ہم رواداری کا رویہ اختیار نہیں کرتے تو ہم تنازعات میں پڑ جاتے ہیں، اور جب تنازعات پیدا ہوتے ہیں تو پھر ان کا حل ممکن کیسے ہوتا ہے؟ جو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلا حل کیا ہے؟ بات چیت کے ذریعے. دوسرا، اگر آپ ڈائریکٹلی بات میں اس کو فیصلہ نہیں کر سکتے تو کسی ثالث کو درمیان میں لے آئیں، وہ آپ دونوں کی بات سنیں اور جو بھی فیصلہ کرے اس کو دونوں خوش دلی سے قبول کریں. تو اس طریقے سے تنازعات ختم ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں بیٹا، ہم نے آج کے ڈے میں جو باتیں پڑھی ہیں وہ وہی باتیں ہیں جو ہم نے کیا پڑھی تھی؟ حاصلات تعلم میں، لرننگ آؤٹ کمز میں. میں نے شروع میں آپ کو کیا بتایا تھا کہ ہم سب سے پہلے اس چیپٹر میں کیا پڑھیں گے؟ تنوع. اس کے بارے میں آپ نے سیکھ لیا. اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا؟ رواداری. اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف ہم نے سیکھ لی. اس کے بعد ہم نے کیا کہا کہ جب ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو اس معاشرے میں ہم آہنگی کے ساتھ رہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کی باتوں کا احترام کریں. جب ہم پرسکون فضا میں رہیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم امن میں رہ رہے ہیں. تو یہی بات، اگلی بات اس نے کہا ہے امن اور تنازع کی اصلاح کی تعریف کر سکیں. تو ہم نے امن اور تنازع کی تعریف کی کہ امن کسے کہتے ہیں؟ جب معاشرے کے لوگ ایک دوسرے کے رویوں کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی باتوں کا احترام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ صلح صفائی سے زندگی گزارتے ہیں، تو امن کہلاتا ہے. لیکن جب ہم ان چیزوں پر نہیں غور کرتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تنازعات کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ورک فار ڈے 5 میں آج ہم نے بہت ہی اہم چیزیں پڑھی ہیں. آپ نے ان کی ڈیفینیشنز کو یاد کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بیٹا آپ کو ایک میں نے ایگزامپل بھی دی ہے اسلام آباد میں حسن والی، آپ نے اس کو ایک دفعہ پڑھنا ہے. تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی مشکل ہو تو آپ واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آج کے ورک فار ڈے 5 کے لیے وقت مکمل ہوا. اللہ حافظ. معزز والدین، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورک فار ڈے 6 میں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تمدنی شعور، جسے ہم عام زبان میں سیوک سینس کہتے ہیں. تو سیوک سینس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی اچھا شہری جو ہوتا ہے اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے وہ امن کے ساتھ رہتا ہے، وہ پرسکون زندگی گزارتا ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتا، تنازعات سے وہ دور رہتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اچھے شہری کی چند ایک خصوصیات ہیں. تو جو شخص امن سے رہنا چاہتا ہے اسے خود کو ایک اچھا شہری بنانا سب سے پہلے ضروری ہے. اور اچھے شہری سے مراد اس میں یہ خصوصیات جن کو ہم دوسرے الفاظ میں کیا کہتے ہیں؟ تمدنی شعور کا بیدار ہونا ضروری ہے.
تو اس کی تعریف ہم کیا کریں گے کہ کسی بھی معاشرے میں رہتے ہوئے جب لوگوں میں آداب اخلاقیات، لوگوں کے ساتھ اچھے رویے یا نرم لہجوں کا استعمال، ان چیزوں کا شعور پیدا ہو جائے تو وہ کیا کہلائے گا؟ تمدنی شعور کہلائے گا۔ تمدن جو ہے یہ لفظ مدن سے نکلا ہے، اور مدن کا مطلب ہوتا ہے رہنے کی جگہ، جس سے ہم کہتے ہیں مدینہ، یعنی رہنے کی جگہ۔ تو مدینہ رہنے کی جگہ کون سی؟ کہ ایسی جگہ جہاں امن اور سکون سے رہا جائے، اسی سے نکلا کیا ہے؟ تمدن۔ تو ایسا معاشرہ جہاں امن کی فضا ہو، پرسکون زندگی گزارنے کے مواقع ہوں، لوگ اچھی فضا میں رہ رہے ہوں، تو وہ کیا کہلائے گا؟ ان کا تمدن۔ کیا کہلائے گا؟ تمدن۔ اور یہی چیز ہے کہ رہن سہن میں تمدن کا بہت اہم رول ہوتا ہے، اہم کردار ہوتا ہے۔ تو تمدن کے شعور کے حوالے سے چند ایک آداب ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ کی بک کے پیج نمبر 10 پہ اس نے آپ کو بتایا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گھر کی صفائی کا خیال رکھیں، محلے کی صفائی کا خیال رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول کو بہتر بنائیں۔ تو دیکھیں بیٹا، جب آپ اپنے گھر کی صفائی کا خیال رکھیں گے تو اس کا مطلب کوڑا کرکٹ آپ محلے میں نہیں پھینکیں گے۔ کئی لوگ ہیں وہ گھر تو صاف کر لیتے ہیں لیکن کوڑا گلی میں پھینک دیا۔ جب آپ گلی میں کوڑا پھینکیں گے تو آپ نے ماحول کا خیال نہیں رکھا، نہ اپنے محلے کا خیال رکھا۔ جب آپ وہاں بھی نہیں پھینکیں گے، وہاں بھی صفائی ستھرائی رکھیں گے، تو آپ کا پورا ماحول صاف ستھرا ہوگا۔ تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ کہ آپ نے تمدنی شعور موجود ہے۔ یہ آداب بیٹا آپ کے اس درجے پر آپ کو سیکھنا ضروری ہے۔ اب سیوک سینس جو ہے، اس کے حوالے سے اگر آپ آج عادی ہو جاتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی چھلکا، کوئی گاربیج یا گندگی جو ہے وہ گلی میں نہیں پھینکنی، اس مقام پہ لے جا کے پھینکنی ہے جہاں گورنمنٹ نے آپ کے لیے جگہ متعین کی ہیں یا وہاں پہ کوئی ڈرم وغیرہ رکھے ہیں، تو آپ کا پورا محلہ، پورے تمام لوگ کیا کہیں گے؟ وہ آپ کی اس چیز کو نقل کریں گے، اور آہستہ آہستہ تمام لوگ سیوک سینس سمجھتے ہوئے، شہری شعور سمجھتے ہوئے اپنے محلے کو صاف ستھرا رکھنا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح اگر آپ روڈ پہ محلے سے نکلے ہیں، سڑک پہ چڑھیں، تو آپ کے لیے کیا ہے؟ ٹریفک کے قوانین ہیں۔ تو آپ کے تمدنی شعور میں یہ بات شامل ہے کہ آپ روڈ پہ ہیں تو آپ وہاں پہ کیا کریں بیٹا؟ ٹریفک کے قوانین کی پابندی کریں۔ جہاں آپ کو سگنل آیا ہے، آپ سگنل کے مطابق وہاں سے جو ہے وہ اپنی گاڑی یا بائک کو چلائیں یا روکیں۔ ریڈ سگنل ہے رک جائیں، گرین سگنل ہے آپ گزر جائیں۔ اگر آپ نے پیدل سڑک پار کرنی ہے تو جہاں زیبرا کراسنگ لگی ہوئی ہے وہاں سے آپ پار کریں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اس سے آپ کی اچھائی کیا ہوگی کہ آپ ایک اچھے شہری کہلائیں گے۔ دوسری چیز، اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھتے تو آپ کسی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں، اور نہ صرف خود کا نقصان کریں گے بلکہ ایسے شخص جو آپ سے ٹکرا جائے گا اس کا بھی نقصان ہوگا۔ تیسری چیز، جب آپ اس چیز کو نگلیکٹ کریں گے تو آپ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور آپ ایک مجرم کہلائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں پہ چالان سسٹم ہے تو چالان بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی گاڑی کو ان کو بند کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو دیکھیں، ایک اچھے شہری میں یہ آداب موجود ہوتے ہیں کہ وہ قوانین کا خیال رکھیں،
اس کے ساتھ ساتھ آپ صحت اور صفائی کا خیال رکھیں۔ جب آپ اپنے گھر کو صاف رکھیں گے، جب آپ اپنی گلی کو، محلے کو، ماحول کو صاف رکھیں گے تو خود کو بھی صاف رکھیں گے، اور جب آپ خود کو صاف رکھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی صحت بہتر ہوگی، آپ کا ماحول صحت مندانہ ہوگا۔ لہذا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بیٹا آپ کی بک کے پیج نمبر 10 پہ اس نے آپ کو دیا ہوا ہے واش۔ واش کا مطلب اس نے آپ کو ایک مخفف دیا ہوا ہے، واٹر سینیٹیشن اینڈ ہائیجین، یعنی یہ ایک عالمی پروگرام ہے جو صحت کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ہنگامی صورتحال میں اور جان لیوا بیماریوں کی روک تھام کے لیے کام کرتا ہے۔ اس پروگرام کا سب سے بنیادی مقصد کیا ہے کہ آپ کا پینے کا پانی جو ہے وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جسمانی صفائی ہونی چاہیے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ لوگوں کو دو چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک تو ہوتی ہے صفائی اور ایک ہوتی ہے پاکیزگی۔ اور مسلمان کیا ہے، وہ ہمیشہ پاک اور صاف رہتا ہے، یعنی وہ اپنے جسم کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ پاکیزہ بھی رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو وہ کیا کرے، وہ صحت مند زندگی کی طرف لے کر جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہیں آپ کے تمدنی شعور کے آداب، لیکن چند ایک عام آداب بھی ہیں ہماری زندگی کے۔ ابھی ہم نے بات کیا کی ہے کہ جس طرح ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرنا، ماحول کو صاف رکھنا ایک اچھے شہری کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، اس طرح چند ایک عام باتیں ہیں جو بہت ضروری ہیں، جن کا جاننے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل کرنا ہمارے لیے انتہائی اہم ہے۔ اور وہ کون سی ہیں کہ اگر ہم کسی سے بات کر رہے ہیں تو کیا کریں، اخلاق سے پیش آئیں، نرم لہجے سے بات کریں، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں سے اخلاق سے پیش آتے تھے، نرم لہجے میں بات کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرما دیا، انما انا بعثت مکارم الاخلاق، مجھے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو بینگ اے مسلم ہمارا بھی کیا کام ہے کہ ہم کیا کریں، نرم لہجے میں بات کریں، شائستہ الفاظ کا استعمال کریں۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی تو ہم اپنی غلطی کو تسلیم کریں، اس پر سوری بول دیں تو ہمارے لیے زیادہ بہتر۔ غلطی کرنا جرم نہیں ہوتا، غلطی کرنے کے بعد اس پر اڑ جانا یہ جرم ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو تسلیم کر لیا اور اس کے بعد خود کو اس غلطی سے بہتری کی طرف لے آئے تو آپ کی زندگی میں تو ایک اچھا عمل پیدا ہو گیا۔ کسی نے اگر کوئی غلطی کر دی ہے تو اس کو برا بھلا کہنے کی بجائے ہم اس کو شائستہ الفاظ میں سمجھائیں، اور جب اسے احساس ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی وہ کیا بن جائے گا، ایک اچھا شہری بن جائے گا۔ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ بات ہے کہ کوئی بات چل رہی ہے، پوری بات سنے بغیر اس میں اپنے خیالات کا اظہار کر دینا ہے۔ اس سے بہتر کیا ہے کہ آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کو پہلے سوچیں۔ تو کیا کہا جاتا ہے اکثر اس کے بارے میں محاورہ، پہلے تولو پھر بولو۔ اپنے الفاظ پر غور کریں کہ کیا ہمارے الفاظ جو ہیں وہ ایسے تو نہیں ہیں جو دوسروں کو برے لگ جائیں گے۔ لہذا اگر آپ کے ساتھ کو لوگ بیٹھے ہیں ان سب کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئیں۔ کیوں؟ سب سے پہلی بات کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے۔ تو ہم بیٹا اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ ہم کتنا بڑوں کا احترام کرتے ہیں، وہ کوئی بھی بڑا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے یہاں اسپیسیفک نہیں کیا کہ وہ ہمارے والدین ہوں یا ہمارے رشتہ دار ہوں یا استاد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ کوئی بھی بڑا ہے، اس کا احترام کرنا ہم پہ لازم ہے۔ اس طرح بیٹا اگر کوئی مصیبت میں ہے، کوئی مشکل میں ہے، اس کی مدد کرنا۔ اور جو ہمارے لوگوں میں سب سے بڑی بیماری ہے اس کے حوالے سے میں آگاہ کرنے جا رہا ہوں کہ ہم وقت کی پابندی نہیں کرتے، اور قوموں کی ترقی میں
وقت کی پابندی ایک بہت اہم اصول ہے. ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ نے بھی تمام امور کے لیے وقت متعین کیے ہیں. نمازوں کے اوقات ہیں، سورج نکلنے کا وقت مقرر ہوتا ہے. اس طرح ہمارے مہینوں میں یہ وقت مقرر ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے روزے رکھنے ہیں، 10 ذی الحج کو ہم نے قربانی کرنی ہے. یعنی اپنی زندگی میں تمام امور جو ہیں اللہ نے ہمیں حکم دے دیا، اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دے دیا کہ ہم وقت کی پابندی کے مطابق کام کریں. کیا آپ عشاء کی نماز جو ہے وہ ظہر کے ٹائم پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے وقت کی پابندی کیا ہے کہ ظہر کے وقت آپ ظہر کی نماز ادا کریں، عصر کے وقت آپ عصر کی نماز ادا کریں، عشاء کے وقت عشاء کی نماز ادا کریں. تو یہ کیا ہے کہ یہ وقت کی پابندی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس طرح اگر کسی عوامی مقام پر ہم گئے ہیں جہاں پہ تمام لوگ موجود ہیں اور وہاں جو بھی رول ہے کہ اگر آپ نے قطار میں کھڑے ہونا ہے یا ٹکٹ خریدنا ہے تو ان کو آپ فالو کریں، ان کی پیروی کریں. تمام لوگ قطار میں کھڑے ہیں، یہ نہیں ہے کہ میرا جاننے والا ہے تو میں آگے چلا جاؤں، بلکہ کیا ہے اس کا احترام کریں کہ یہ قانون ہے، یہاں پہ ہمیں قطار میں جانا ہے. آپ اسکول آتے ہیں، آپ کا ایک رول ہے کہ آپ نے یونیفارم میں آنا ہے، یونیفارم پراپر پہننا ہے. تو آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو پنش بھی کیا جا سکتا ہے، آپ کو واپس گھر بھی بھیجا جا سکتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ انسان کی زندگی کے عمومی آداب ہیں. تو بیٹا آپ نے ہماری زندگی میں جو عمومی آداب ہیں ان کی بھی پیروی کرنی ہے، ان کو بھی فالو کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی کام ہمیں دیا گیا ہے اس کو ایمانداری سے کریں، اس کام میں محنت کریں، جس سے کیا ہوگا؟ نہ صرف وہ کام ایمانداری سے مکمل ہوگا بلکہ اس کام میں جو ہم نے محنت کی ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اجر بھی دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم چیز ہے، ہم اپنے لوگوں سے بڑے فری سے بات کرتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں کئی اجنبیوں سے تعلق ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ واسطہ پڑ جاتا ہے. تو ان کے ساتھ چند سیکنڈز میں یا چند منٹوں میں فری ہونے یا اپنے خیالات کا اظہار کرنے سے بہتر کیا ہے، تھوڑا سا محتاط ہو کے بیٹا ان سے بات کریں. کیوں؟ ابھی آپ ان کے رویوں سے، ان کے رہن سہن سے واقف نہیں ہیں. جیسے ہی آپ کی واقفیت ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ ان کے ساتھ اپنی باتیں جیسے بھی کریں. لیکن اب ایک شخص ہے، آپ وہ اجنبی ہے، آپ اسے اپنی باتیں شیئر کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. تو اس لیے سب سے اہم چیز کیا ہے بیٹا کہ آپ نے کسی بھی اجنبی سے بات کرنی ہے تو اجنبی سے بات کرتے ہوئے آپ نے محتاط رہنا ہے. تو دیکھیے آپ کی بک میں بھی یہ پیج نمبر 10 اور 11 پہ آپ کو چند ایک تمدنی شعور کے آداب اور عمومی آداب سکھائے گئے ہیں. آپ جب ان کو پڑھیں گے تو ان کا مطلب صرف یہ نہیں ہے بیٹا کہ آپ نے ان کو پڑھ لیا، یاد کر لیا، رٹا لگا لیا اور اپنے پیپر میں لکھ دیا. ان کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو سیوک سینس دینا، آپ کو ایک اچھا شہری بنانا کہ آپ اگر اچھے شہری ہوں گے، ہر شخص، دیکھیں اس وقت معاشرے میں جتنے بھی لوگ ہیں ہر شخص خود سے اپنے آپ سے چند ایک وعدے کر لے، پرومسز کر لے تو معاشرہ پورے کا پورا جو ہے وہ پرسکون ہو سکتا ہے. دیکھیں میں اگر یہ وعدہ کرتا ہوں خود سے کہ میں نے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا تو کیا ہوگا؟ میں اگر جھوٹ نہیں بولوں گا، ہر کوئی اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیتا ہے تو پورے محلے میں، پورے معاشرے میں کون جھوٹ بولے گا؟ اگر ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیتا ہے کہ میں نے آئندہ ایمانداری سے اپنا کام کرنا ہے تو ہر کوئی ایمانداری سے کام کرے گا تو بے ایمانی کہاں جائے گی؟ وہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا. تو معاشرہ کیا ہو جائے گا؟ پرسکون. ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، اگر کوئی تنازع پیدا ہو بھی گیا ہے، کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو میں نے اس سے معذرت کر لینی ہے، یا اگر دوسرے کی غلطی ہے تو اس کو بات چیت کے ساتھ سمجھانا ہے تاکہ اس کے شعور میں یہ بات آ جائے کہ اس نے یہ غلطی کی ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟
تنازعات ختم، معاشرہ پھر سے پرسکون۔ تو جب ایسے معاملات ہوں گے تو ہمارا سارا کا سارا معاشرہ، ہماری رہنے کی جگہ، وہ تو دنیا میں ہی اتنی پرسکون ہو جائے گی کہ ہمیں جنت کے نظارے اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیں گے۔ تو دیکھیے، معاشرے کو پرامن اور پرسکون بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود کو تمدنی شعور پیدا کرنا ہے۔ ہمیں خود میں تمدنی تصورات جو ہیں، ایک شہر میں رہنے کے جو اصول ہیں ان کو فالو کرنا ہے، اور ان آداب کو فالو کرنا ہے، ان آداب کو سیکھنا ہے جن کے مطابق ہماری زندگی جو ہے وہ پرسکون ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیں بیٹا، اس باب میں ہم نے کیا کیا پڑھا ہے؟ آپ کی بک کے پیج نمبر 11 پہ اس نے آپ کو دیا ہوا ہے کہ میں نے سیکھا ہے، اور کیا کیا آپ نے سیکھا ہے؟ نمبر 1، آپ نے یہ سیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یا ہم ایسی جگہ جہاں پہ مختلف نظریات، مختلف تصورات، مختلف مذاہب، مختلف نسلوں کے، مختلف رنگوں کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں، تو ان کا یہ اکٹھے رہنا تنوع کہلاتا ہے، ڈائیورسٹی کہلاتا ہے۔ دوسری بات ہم نے کیا سیکھی جو گزشتہ ڈے میں، کہ رواداری کیا ہے؟ وہ تمام مختلف نظریات، مختلف تصورات اور مختلف رنگ و نسل کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے نظریات، تصورات اور ان کے مذاہب کا احترام کرتے ہیں، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ رواداری کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم آہنگی سے مل جل کر اکٹھے پرسکون زندگی گزارتے ہیں تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ امن والا معاشرہ کہلاتا ہے، صحت مند معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ اور ہم اپنے تنازعات کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کیا سیکھا تھا؟ کہ بات چیت کر طریقہ اختیار کریں جس سے ہم اپنے تنازعات کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرنا، ماحول کو صاف رکھنا، نظم و ضبط کا خیال رکھنا اور دوسروں کے تصورات کا احترام کرنا ہم پہ لازم ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے تمدنی شعور میں بھی باتیں شامل ہیں، ہمارے رواداری اور تنوع میں بھی یہ باتیں ہم نے پڑھی ہیں، جس کے ساتھ ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اور ایک اچھا شہری بن سکتے ہیں، جس کے مطابق ہماری زندگی میں امن قائم ہو سکتا ہے اور تنازعات جو ہیں ان کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے۔ تو بیٹا، آپ نے ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل کرنا ہے اور اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھنا ہے۔ ورک فار ڈے 6 کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورک فار ڈے 7 کے لیے آج کا ہمارا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے پیج نمبر 11 پہ اس نے بیٹا آپ کو لکھا ہے میرے کرنے کے کام۔ آپ ایک بلیو سی لائن پہ نیچے اینڈ پہ دیکھیں تو میرے کرنے کے کام کیا کیا ہیں۔ پہلا اس نے کہا ہے دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ اب یہاں پہ اس نے ہمیں 3 سوال دیے ہیں۔ نمبر 1 جو ہم نے ورک فار ڈے 5 میں پڑھا تھا، کیا تھا؟ امن اور تنازع کی تعریف کریں۔ تو پیج نمبر 8 نکالیں۔ یہاں پہ بیٹا اس نے آپ کو ایک ہیڈنگ دی ہے امن اور تنازع۔ اس نے کیا کہا ہے؟ امن کے معنی سکون اور آپس میں صلح صفائی سے رہنے کے ہیں۔ امن سے معاشرے میں اعتماد، احترام اور سکون کی فضا قائم ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلی بات اس نے کیا کہی؟ ہر معاشرے میں چونکہ مختلف پس منظر کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو کبھی کبھار ایک دوسرے کی باتوں سے اختلاف بھی پیدا ہو جاتا ہے۔
تو لوگوں میں اصولوں اور مفادات کے اختلاف کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اختلافات کو تنازع کہتے ہیں۔ دونوں ڈیفینیشنز آ گئی کہ امن کیا ہے؟ سکون کے ساتھ رہنا، پرسکون زندگی گزارنا، اعتماد، احترام اور سکون کی فضا قائم کرنا۔ اور تنازع کیا ہے؟ کہ کبھی کبھار آپس میں ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ دوسرا سوال اس نے کہا ہے تنازعات کے حل کرنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے؟ اور صفحہ نمبر 9 پہ آپ دیکھیں بیٹا، یہاں پہ اس نے ڈاٹس لگا کے ہمیں 4 طریقے بیان کیے ہیں۔ تو پہلا تنازعات کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بات کرنا کسی بھی مسئلے کے حل کی طرف پہلا قدم ہے، اور تنازعات کو ہم بات چیت کی مدد سے حل کر سکتے ہیں۔ اگلی بات، کوئی سے ایسے 3 آداب لکھیں جن پر آپ عمل کرتے ہیں۔ اب یہ بات آ جاتی ہے آپ کی طرف، تو بیٹا آپ دیکھیں، آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم والدین کا احترام کرتے ہیں، ہم بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، ہم وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی غلطی کر لیتے ہیں تو ہم اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں، ہم ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں، یا کوئی لکھ دے میں صفائی کا بہت خیال رکھتا ہوں، یا میں اپنا کام انتہائی ایمانداری سے کرتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے کوئی سے 3 آداب لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پیج نمبر 12 پہ ہم آتے ہیں۔ یہاں اس نے ہمیں دیا ہے دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جواب لکھیں۔ تو دیکھیں بیٹا، اس نے پہلا سوال اس نے ہمیں کہا ہے تنوع کی تعریف کریں اور بتائیں کہ تنوع کس طرح معاشرے کی خوشحالی میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو اپنی بک کا پیج نمبر 7 نکالیں۔ آج کے ہم نے ڈے 5 میں یہ تنوع کی تعریف کے حوالے سے پڑھا کہ پاکستان میں مختلف نسل، مذہب، اور یہاں سے لے کر پیج نمبر 8 تک اس نے آپ کو حسن والی مثال بھی پیش کی اور تنوع کی تعریف بھی واضح کی۔ اس کے ساتھ ساتھ بلاگ میں بھی اس نے آپ کو تنوع کی تعریف لکھی ہے کہ لوگوں کا ایک دوسرے سے رنگ، نسل، مذہب، زبان اور علاقے کے لحاظ سے مختلف ہونا تنوع کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اس نے سوال کا ہے رواداری کی تعریف کریں اور بتائیں کہ معاشرے میں رواداری کیسے پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے نیچے ہی بیٹا اس نے آپ کو ایک بلاک میں رواداری کی ڈیفینیشن دی ہے، اور یہی تنوع کی جہاں سے حسن کی مثال اس نے دی ہے وہاں پہ اس نے یہی بات آپ کو سمجھائی ہے کہ ایک جگہ مختلف لوگوں کے رہنے کے ساتھ ساتھ جب وہ آپس میں صلح سے ایک دوسرے کے خیالات، ایک دوسرے کی باتوں کا احترام کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو کیا ہوگا؟ ان کے درمیان رواداری کا رویہ ہوگا، اور اگر رواداری ہوگی تو ان کے درمیان امن کی فضا قائم ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ بیٹا اس نے آپ کو چند چیزیں کہی ہیں۔ اس نے کہا ہے اختلاف کا کوئی واقعہ اور اس کی وجہ لکھیں۔ تو آپ اپنے محلے میں رہتے ہوئے، اس نے آپ کے بک میں بھی لکھا ہے، اپنے گھر، اسکول یا محلے میں پیش آنے والا کوئی ایسا واقعہ لکھیں جس میں آپ نے کسی بات سے اختلاف کیا ہو اور اس کی وجہ بھی۔ تو دیکھیں آپ کی زندگی میں کئی دفعہ آپ اپنے والدین کی کئی باتوں سے اختلاف کر جاتے ہیں، یہ آج ماما میں نے جو ہے یہ کام ایسے نہیں کرنا، یہ فلاں چیز نہیں کھانی، تو پوچھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ بتاتے ہیں یہ مجھے پسند نہیں ہے یا اس میں یہ ریزن ہے۔ اسی طرح آپ کلاس میں بیٹھے ہیں، اپنے کسی دوست کی کسی کام کی وجہ سے آپ کی بات پہ اختلاف آپ کرتے ہیں کہ جناب وہ آپ کی بات پہ اختلاف کر لیتا ہے یا آپ اس کی بات سے اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں ہے، یہ کام ایسے ہونا تھا، تو یہ کیا ہے؟ یہ اختلاف کی وجہ ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس کو اسی جگہ پر بات چیت کے ذریعے مناسب انداز سے حل کر لیتے ہیں تو وہ اختلاف ہمارا امن میں تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو بڑھا دیتے ہیں تو وہ ہمارا اختلاف تنازع میں بدل جاتا ہے۔ اسی طرح اس نے آپ کو کہا ہے اچھے شہری کا انتخاب کریں۔ پہلے تو یہ بات ہے بیٹا آپ خود اچھا شہری بنیں، اور اگر آپ خود اچھے شہری نہیں بن سکتے تو پھر سوچ لیں کہ آپ کے محلے میں اچھا شہری کون ہے، اور وہ جو ہے اس میں کون کون سی خصوصیات موجود ہیں۔
آپ اس کا نام بھی لکھ سکتے ہیں یا اس کے حوالے سے لکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ خصوصیات ہیں، وہ سچ بولتا ہے، بڑوں کی عزت کرتا ہے، ہر کسی کو سلام کرتا ہے، وقت پر نماز ادا کرتا ہے، اپنا کام روزانہ کا روزانہ کرتا ہے، کلاس میں وہ ہمیشہ فرسٹ آتا ہے۔ یہ چند ایک اس کی آپ خصوصیات لکھیں اگر طالب علم کی حیثیت سے۔ اگر کسی عام شہری کے حوالے سے لکھنا ہے تو اس کی زندگی کے بارے میں آپ اچھائی بیان کریں۔ اسی طرح بیٹا یہاں پہ آپ کی بک میں اس نے آپ کو ایک تصویر دی ہے، پیج نمبر 12 پہ اس نے کہا دی ہوئی تصویر میں بچہ کس کس بنیادی حق سے محروم ہے، تحریر کریں۔ نمبر 1، وہ آزاد زندگی گزارنے سے محروم ہے کیونکہ ابھی اس کی عمر چھوٹی ہے اور اس کو کام پہ لگا دیا ہے۔ نمبر 2، تعلیم کا حق اس سے چھین لیا گیا ہے کہ اس کو بنیادی حقوق میں سے جو تعلیم کا حق ہے وہ اسے میسر نہیں ہے، اور اگر اسے تعلیم کا حق میسر نہیں ہے تو پھر کیا ہے، اس کا بنیادی حق ختم ہے۔ تیسری چیز کیا ہے، وہ اپنی اظہار رائے بھی یہاں نہیں پیش کر سکتا، لہذا چائلڈ لیبر کے حیثیت سے جو ہماری گورنمنٹ جو ہے جن کے خلاف کام کر رہی ہے اس کے لحاظ سے اس سے بنیادی حقوق جو ہیں وہ آپ کوئی سے 3 کا نام لکھ دیں وہ اسے میسر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے بیٹا آپ کو دیا ہے ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں۔ چارٹ پر کمرہ جماعت میں اسکول کے چند ایسے اصولوں کی فہرست بنائیں کہ اسکول کے اصول کیا ہیں، اس کے قوانین، اور ایک اچھا طالب علم ان پر عمل کرتا ہے۔ اس طرح اپنے اسکول یا محلے میں درخت لگانے کی مہم دیکھیں، سرسبز پاکستان کا آغاز کریں۔ محلے میں اگر آپ درخت لگاتے ہیں، آپ اپنے شہر میں لگاتے ہیں تو ہمارا انوائرمنٹ بہت خوبصورت ہو جائے گا، خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی صحت مندانہ بھی ہو جائے گا۔ اس طرح آپ کلاس میں اس کے تیسری سرگرمی اس نے ایکٹیویٹی آپ کو کیا دیا ہے، آپ کلاس میں کسی وقت داخل ہوتے ہیں یا نکلتے ہیں تو اس وقت لائن میں جائیں، جس سے آپ کے قطار میں جانے سے کیا ہوگا، آپ ایک مہذب شہری کہلائیں گے اور آپ میں تمدنی شعور واضح ہو جائے گا۔ اس طرح اگر آپ اچھے شہری کی ذمہ داریاں سمجھنا نیٹ سے دیکھتے ہیں تو آپ ایک سائبر شہری ہیں یا ڈیجیٹل شہری ہیں تو آپ کو ویب سائٹ دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی زندگی میں ان تمام اصولوں کو اپنائیں جن سے آپ ایک اچھے شہری بن سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس اس نے دیا ہے مشق کہ درست جواب کا انتخاب کریں۔ آپ نے بک بیٹا اپنے سامنے کھولی ہے، آپ اس کے پیج نمبر 13 پہ دیکھیں، درست جواب کا انتخاب کریں اور ٹک کا نشان لگائیں۔ ہر انسان کا پہلا بنیادی حق یہ ہے، کیا ہے؟ برابری کا، آزادی کا، زندگی کا یا تعلیم کا؟ آزادانہ زندگی گزارنے کا۔ دوسرا اس نے کہا ہے ڈیجیٹل شہری کا دوسرا نام کیا ہے، تو ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا ڈیجیٹل یا سائبر شہری، تو ہم یہاں پہ دال آپشن میں اس نے دیا ہوا ہے سائبر شہری۔ تیسرا اس نے کہا ہے لوگوں کا ایک دوسرے سے رنگ، نسل، مذہب، زبان اور علاقے کے لحاظ سے مختلف ہونا کیا کہلاتا ہے؟ ہم نے ابھی ڈیفینیشن پڑھی ہے تنوع کی، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تنوع۔ رواداری، مساوات، تنوع اور انصاف، ہم جیم پہ ٹک کریں گے جو کہ کیا ہے؟ تنوع۔ چوتھا اس نے کہا ہے لوگوں میں آداب و اخلاقیات کا شعور کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ تنازع، رواج یا تمدنی شعور۔ تو ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے؟ سیوک سینس، اسے تمدنی یعنی رہن سہن کا شہری شعور کہتے ہیں، تمدنی شعور۔ الف پہ آپ ٹک کریں گے۔ نرم لہجے میں بات کرنا شامل ہے، حقوق میں شامل ہے یا فرائض میں یا تنوع میں؟ نہیں، یہ آداب میں شامل ہے۔ اس کے بعد بیٹا اس نے آپ کو دوسرا کویسچن دیا ہے، درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس لگائیں۔ ڈیجیٹل یا سائبر شہری کی آن لائن سرگرمیاں نہ صرف اسے بلکہ دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، ہم نے بات پڑھی تھی کہ ڈیجیٹل شہری جو ہے اس کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات اس نے کہی ہے لوگوں کی ذاتی معلومات، تصاویر یا کام کو محفوظ کرنے کی اجازت حاصل کرنا ضروری ہے۔ جو حاصل نہیں کر سکتا وہ ایک اچھا ڈیجیٹل شہری نہیں ہے بلکہ وہ ایک سائبر کرائم کر رہا ہے۔
لہذا ان سے اجازت طلب کرنا، ان سے اجازت لینا، پوچھنا ہمارے لیے لازم ہے۔ ہر کسی کو اظہار رائے اور تقریر کا حق حاصل نہیں ہے، نہیں، ہر کسی کو تقریر کا حق بھی حاصل ہے اور اظہار رائے کا حق بھی حاصل ہے، سوائے اس کے کہ وہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کرے۔ اس کے سوا کوئی اپنی رائے جیسی بھی دیتا ہے، وہ تمام باتیں جو ہیں اس کو حق حاصل ہے، لہذا ہم اس کے سامنے کیا کریں گے؟ کراس کا نشان لگائیں گے۔ اگلی بات اس نے بیٹا پیج نمبر 14 پہ آپ کو کہی ہے کہ امن کے معنی سکون اور آپس میں صلح صفائی سے رہنے کے ہیں۔ تو یہ بات ہم نے پڑھی ہے کہ امن کے معنی کیا ہے؟ صلح صفائی کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہنا، تو یہ درست ہے، ٹک کا نشان۔ پانچواں اس نے کہا ہے باہمی بات چیت اختلافات ختم کرنے کا حل نہیں ہے۔ غلط بات ہے، آپ اس کے سامنے کراس لگائیں گے کیونکہ ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اختلافات اور جو تنازعات ہیں ان کو ختم کرنے کا سب سے اہم طریقہ بات چیت ہے۔ اگلا اس نے آپ کو بیٹا کہا ہے کالم الف کو کالم بے سے ملائیں، تو کالم الف میں اس نے 4 باتیں کہی ہیں: بات چیت کرنا، تعلیم و خوراک اور صحت، وقت کی پابندی کرنا اور امن سے۔ تو اگلی بات میں ہم ڈھونڈتے ہیں بات چیت کرنا۔ تو ابھی ہم نے کیا بات کی ہے؟ بات چیت کے ذریعے کسی بھی مسئلے کا حل جو ہے وہ سب سے پہلا قدم ہے، تو ہم اس کو کیا ملائیں گے؟ سب سے آخری سے۔ دوسری بات اس نے کہی ہے تعلیم، خوراک اور صحت۔ یہ کیا ہیں؟ انسان کے بنیادی حقوق ہیں کہ انسان کے بنیادی حقوق میں تعلیم، اس کی صحت مندانہ خوراک اور اس کی صحت، یہ بنیادی حق ہوتے ہیں جو ریاست فراہم کرتی ہے۔ وقت کی پابندی کرنا، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ کوئی بھی کام ہے اس کو عین وقت پر کریں، اور وقت کی پابندی ہم سب پہ لازم ہے۔ امن سے معاشرے میں اعتماد، احترام اور سکون کی فضا قائم ہوتی ہے۔ تیسرا ہے امن سے معاشرے میں اعتماد، احترام اور سکون کی فضا قائم ہوتی ہے۔ تو دیکھیں بیٹا، ورک فار ڈے 7 میں ہم نے جو باتیں پڑھی ہیں وہ کیا ہے کہ مختصر جوابات لکھنے ہیں، تفصیلی جوابات لکھنے ہیں، اور اپنی سرگرمیوں میں کوئی بھی اختلاف پیدا ہوا ہے اس واقعے کو لکھنا ہے اور اس کی وجہ بیان کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا شہری جو ہے اس کا انتخاب کرنے کے ساتھ اس کی خصوصیات کو بیان کرنا ہے۔ جو آپ کو پیج نمبر 12 پہ ایک تصویر دی گئی ہے، اس تصویر میں آپ نے اس بچے کی حقوق کے بارے میں لکھنا ہے کہ اس کو تعلیم، خوراک اور صحت کے بنیادی حقوق میسر نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپ کی ایکسرسائز ہے، اس میں آپ کو اس نے 3 حصے بیان کیے ہیں۔ آپ نے درست جوابات کا انتخاب کرنا ہے۔ درست جوابات کے ساتھ ساتھ آپ نے غلط اور درست یعنی ٹرو اور فالس جسے ہم کہتے ہیں ان کے سامنے ٹک اور کراس لگانی ہے جو آپ کو بیان کر دیے گئے ہیں، جن میں سے ہمارا پہلا بھی ٹھیک ہے، دوسرا بھی ٹھیک ہے، تیسرا غلط ہے، کراس لگائیں گے، چوتھا بھی ٹھیک ہے اور 5واں غلط ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے آپ کو کہا ہے کہ کالم الف کو کالم بے سے ملائیں، تو یہ آپ کو ملانے کے لیے بتا دیے گئے کہ بات چیت کرنا سب سے لاسٹ والے کے ساتھ کسی بھی مسئلے کے حل کی طرف پہلا قدم ہے۔ تعلیم، خوراک اور صحت یہ سب سے پہلے کے ساتھ بے کالم میں بنیادی انسانی حقوق ہیں۔ وقت کی پابندی کرنا یہ دوسرا کالم بے میں حصہ ہے، ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اور امن سے معاشرے میں اعتماد، احترام اور سکون کی فضا قائم ہوتی ہے، ان کو ہم نے آپس میں ملانا ہے۔ اس طریقے سے آج ہمارا باب نمبر 1 جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ نے تمام چیزوں کے حوالے سے بڑے پرسکون، بڑے نرم لہجے میں سنی بھی، ان کو سیکھنے کی طرف کوشش کریے گا۔ اگر آپ نے ان میں کوئی بھی معاملہ پاتے ہیں تو وہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا جب آپ لوگوں کی فزیکل کلاسز ہوتی ہیں تو ان فزیکل کلاسز میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو ان کے بارے میں گاہے بگاہے آگاہ بھی کرتے رہیں گے اور ان کی وضاحت بھی کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔